ہیں اور بات یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آفرز کر رہے ہیں اور اگر ہم اسے کاؤنٹ کریں تو یہ شاید 12ویں کوشش ہوگی جس میں وہ باقاعدہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی آئیں بات کریں. تو اب یہ جو مفاہمت ہے یا بات چیت ہے یہ کس سٹیج پہ ہے؟ اگر علی محمد خان صاحب آپ بتائیں کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اسے خالی بیان دیکھتے ہیں یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی کوئی اس میں حقیقت ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. فاروق صاحب اس وقت بھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی ہوں اور وہاں سے نکل کے تو آپ کے پروگرام کے لیے میں آیا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے عہدے پہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ میاں صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کوئی ایسی غیر سنجیدہ آفر کر سکتا ہے. تو میں تو اس آفر کو میں سنجیدگی سے لوں گا، اور ہماری جماعت میں بھی اس آفر کو سنجیدگی سے ہی لیا جا رہا ہے. پارلیمنٹری پارٹی میں جو پچھلی ہماری 8 گھنٹے طویل میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بھی اس بجٹ سیشن سے پہلے بھی کوئی 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے لوگ. تو ایک کنسنسس تو اس بات پہ ہے کہ اگر مذاکرات کا آپشن ہے تو احتجاج کے بعد بھی آپ نے مذاکرات میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو اگر وزیر اعظم کے لیول سے کوئی آفر ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی امر مانے تو مجھے نظر نہیں آ رہی. تھوڑی سی کوارڈینیشن چاہیے ہوگی تاکہ چغزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب یا گور صاحب یا ہماری اور بھی جو بھی قیادت ہو، اور پھر بیٹھے میاں صاحب کے ساتھ. اور میں نے البتہ ایک تجویز دی پارلیمنٹری پارٹی کو، قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے دہرایا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں سے انا کی جنگ بنائیں کہ کون کس کے پاس جا رہا ہے. حالانکہ کسی کے پاس جانے سے ہمیشہ آپ کی عزت بڑھتی ہے، لیکن ٹو بی فیئر ود ایوری بڈی کہ وزیر اعظم اگر ہیں وہ بھی ایک بڑے عہدے پہ ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور عزت و تکریم کا وہ ہے. تو بہتر ہوگا کہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا جائے. تو دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ سنجیدہ جو آفر ہے غیر سنجیدہ ہوگی. ہاں، اب اگر بیٹھک ہوتی ہے اس کے بعد پتہ لگے گا کہ حکومت کس حد تک جا سکتی ہے. ہماری تو ڈیمانڈ ہی عمران خان اور باقی اسیران کی رہائی ہے. رہائی سے کم پہ تو کسی قیمت پہ ہم راضی نہیں ہیں. یہ سیاسی کیسز ہیں اور ان کا حل سیاسی ہے. خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. بہت ہو گیا، 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. بس کرنا ہے. انتقام کی اور تکلیف دینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو علی بھائی آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ حکومت کے بس کی بات ہے؟ کوئی رہائیاں، عمران خان صاحب کی رہائی سمیت دیگر اسیران، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو اتنے طویل بات چیت ہوتی رہی ہے اس میں بنیادی نقطہ تو یہی ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی. میں سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں. تو یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج 17 سیٹوں والے جو ہیں اس ملک پہ براجمان ہیں. بلکہ آج میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے انسان کو، اتنا تکبر آ جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو اس وقت وفاقی وزیر کی کرسی پہ بیٹھا ہے، جو 80,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے، ایسے ہم پہ بڑھ کے آ رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہ 80,000 سے جیتا ہوا ہے. بہرحال چھوڑیں ان چیزوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کا راستہ دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن سیٹوں پہ تشریف لائے اور ان کو ویلکم کیا ہم لوگوں نے. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں زیادہ وقت اگر ضائع نہ ہو تو بہتر ہے. ایک بیٹھک ہو جائے اور اس میں کچھ نہ کچھ سی بی ایمز میاں صاحب کو ضرور اس میں دینے چاہیے. مثال کے طور پہ ظاہر لیٹس بی پریکٹیکل کہ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پہلے دن جب بیٹھیں گے تو فوری طور پہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹھک ہوتی ہے، بلکہ بیٹھک سے پہلے بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ شہباز شریف صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں، یا اگر ان کے کوئی ایسے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، ان کو ضرور یہ میسج پہنچائیں کہ کم از کم سی بی ایم یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ آپ محترمہ بشرا بی بی کو تھوڑا سا ریلیف دیں. ٹھیک ہے. سنا ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ پھر پیدا ہوا ہے. کچھ بھی ہو، وہ ایک خاتون ہے. یہ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب کی وائف ہیں یا وہ ان کا تعلق ہم سے ہے. بہرحال وہ ایک خاتون ہے. پھر وہ 85 ایئرز اولڈ محترمہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو اگر تھوڑا سا ریلیف مل جائے، ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں، یا چوئی صاحب، تو اس سے ایک فضا، دیکھیں ہمیشہ مذاکرات ایک اچھی فضا میں ہوتے ہیں. اب میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو تھوڑے سے سی بی ایم حکومت کو بھی دینے چاہیے. اعتماد یعنی بحال ہو جائے. نہیں ہے
دیکھیں یہ کوئی غیر اخلاقی یا کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ تو میں نہیں کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین جو کینسر سروائیور ہیں، آپ اپنے وڑائد صاحب آپ اپنے ذہن میں لیں ایگزیکٹلی جو ہے نا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ میری امی کی عمر کی ہیں، 80 پلس وہ بھی ہیں اور 80 پلس یہ بھی ہیں. اب وہ کینسر زدہ ہیں اور 3 سال سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ. تو اگر ان کو آپ ہاسپٹل شفٹ کر دیتے ہیں تو ایک فضا بن جائے گی، ٹھیک ہے، ایک ماحول بن جائے گا، تو بات پھر آگے بڑھے گی. اور اس سے مجھے امید ہے کہ میں تو ہمیشہ ان سیاسی قوتوں کو کہتا ہوں کہ آپ آپس میں بیٹھیں، کچھ مسائل کا حل نکالیں، کچھ ایشوز پہ آپ کو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا. یہ ایک حقیقت ہے چاہے کوئی مانے وہ یا کہہ نہ رہے ہیں مانے. کہ اس سے اگلا مرحلہ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں، جی آپ کہہ رہے ہیں اس سے اگلا مرحلہ وہ یہی ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں، کچھ ڈسکشن سٹارٹ کریں، کچھ تھوڑا بہت ریلیف لیں. کم از کم خان صاحب کی جو تک رسائی ہے، حالانکہ ہم اب رہائی سے رسائی تک آ گئے ہیں جو کہ ہمارے لیے ویک پوزیشن ہے، لیکن کم از کم ان کو جو ہے ہاسپٹل شفٹنگ، ان سے ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی وزیر اعظم کے اختیار میں ہوتی ہیں. اچھا، جو میں فیل کر رہا ہوں یہ ممکنہ جو مکالمہ ہی سے کہیں گے، اس میں رکاوٹ تو آپ کے وہ لوگ بھی تو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ریپرزینٹ وہ آپ کو ہی کرتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، اور وہ تنقید آپ کو بھی نہیں بخشتے، وہ حکومت کو، اور وہ پھر مسلح افواج عدلیہ پہ تنقید، جو کہ آپ نے خود کہا اسمبلی میں. تو اس چیلنج کو بھی کیسے دیکھیں؟ جیسے ہی آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے، آپ لوگوں کو تو خود پارٹی کے اندر بھی غدار کہلائیں گے. تو کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الٹیمیٹلی وقت فیصلہ کرے گا. آج بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جو آج بھی اسمبلی میں پاکستان کی گلی کوچوں میں میڈیا پہ عمران خان کا نام لے رہا ہے، میری لیے وہ عمران خان کا وفادار ہے جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ اس نے عمران خان کو کون سا دھوکہ دیا. تو ایک شخص جو اس وقت پنجاب میں ہے، خاص کر پنجاب کی میں بات کروں گا، پختونخوا میں تو چلو ہماری حکومت ہے، ادھر کوئی اتنے بڑے ایشوز فی الحال نہیں ہیں، لیکن پنجاب میں ایک شخص عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑا، قومی اسمبلی کا ممبر ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، یا اپنی سیٹ اس سے چھین لی گئی، جیسے بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں. تو اب میں ان پہ کیسے میں اس طرح کا الزام لگا سکتا ہوں اگر میں خود ملک کے اندر بھی نہ ہوں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ملک کے باہر بھی جو ہیں وہ بھی عمران خان کے شیدائی ہیں، ان کے وفادار ہیں یا محبت کرنے والے ہیں. کچھ جو یہاں قیادت ہے، ہم لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اپنا جو ہے حوصلہ کرنا ہوگا، تھوڑا سا برداشت زیادہ کرنی ہوگی. اگر کوئی شخص تنقید بھی کرتا ہے تو اس سے نہیں کر رہا ہم پہ، وہ عمران خان کی رہائی ہر کوئی چاہتا ٹھیک. ہے. اگر کوئی احتجاج کی بات کر رہا ہے رائٹ صاحب، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ احتجاج کو کوئی شوق نہیں، وہ کہتا ہے خان کی رہائی ہو. تو اگر مذاکرات کا آپشن کھلا ہے تو اس کے لیے پھر یہ جو ہماری قیادت ہے اس کو تھوڑا تگڑا ہونا ہوگا، تھوڑا تنقید برداشت کرنی ہوگی. اور آپ اس چیز کو ایک سائڈ پر رکھیں، یہ سوچیں کہ اگر آپ کے لیڈر عمران خان کی جگہ آپ کے اپنے والد جیل میں ہوں تو کیا آپ اپنے بدترین مخالف سے بھی گفتگو نہیں کریں گے؟ کوئی بالکل راستہ کرنی چاہیے. نکلے جب آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ غلط کیسز ہیں، سیاسی کیسز ہیں، ناجائز کیسز ہیں، اور ظلم عظیم ہے کہ آپ نے 8-9 مہینوں سے اتنے بڑے آدمی کو کٹ آف کر دیا ہے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیا میاں صاحب کو ہم نے کٹ آف کیا تھا؟ کیا زرداری صاحب کو بھی اس طرح کٹ آف ہوئے ہیں؟ نہ ہیلتھ فیسلٹیز، نہ فیملی ممبرز، کوئی نہیں آ پا رہا. تو اگر آپ کو ایک وزیر اعظم آفر کر رہا ہے تو بیٹھیں، تو اگر خدا نہ خواستہ ان کے دل میں کھوٹ ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. علی بھائی، اللہ نہ کرے. یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ہیرارکی تو اسی طرح ہی ہے نا، جس طرح اپوزیشن لیڈر ہیں دونوں ایوانوں کے، اور باقی آپ کی پارٹی قیادت. تو یہ سہیل آفریدی صاحب اور باقی لوگ بھی الائن ہیں، کیونکہ کے پی میں بجٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے. پھر فیصل واڈا صاحب نے ٹی وی میں بیٹھ کے وزیر اطلاعات شفیع جان کو یہ آفر کی کہ آپ بجٹ کر دیں، ادھر میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں. تو اس کو بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سارے ایک دوسرے بالکل اسی طرح ہی ہیرارکی یہی کہہ رہی ہے؟ آپ جو بات چیت کر رہے ہیں، کے پی کا موقف بھی وہی ہوگا، پی ٹی آئی کا اور حکومت کا بھی؟ دیکھیں، ذمہ داری تو مذاکرات کی جناب عمران خان صاحب نے محترم اچکزئی صاحب اور محترم علامہ ناصر عباس صاحب کو دی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ 3 عہدے ایسے میرے ذہن میں آتے ہیں جن کو الٹیمیٹلی اس میں اپنا رول ہر وقت ادا کرنا چاہیے. ایک ہے چیئرمین تحریک انصاف، جس پہ محترم گور صاحب ہیں، یا سلمان راجہ صاحب جو جی ایس ہیں، یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. یہ 3 ایک عہدے ایسے ہیں جو پارٹی کے لحاظ سے اس کو کافی بڑے عہدے ہیں، اور ان کو اپنا، میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات یا اس طرح کی نیگوسیشنز میں سے یا